أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے. قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا رکھا ہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس ہی کے پاس تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ وہ ذات ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا. افلا تعقلون، سو تم بات سمجھتے کیوں نہیں. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ بھی ویسی ہی بات کہتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں نے کہی. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، وہ یوں کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے، ائنا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے بڑوں سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ نہیں ماز بے سند باتیں ہیں جو اگلے لوگوں سے منقول ہیں. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، آپ جواباً ان سے کہہ دیجئے لمن الارض ومن فیہا، کس کے لیے زمین اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. گزشتہ درس میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کی صفات بیان کرنے کے بعد کافروں کی بے حسی، ان کی جہالت اور ان کی دین سے، اسلام سے روگردانی کو بیان فرمایا. آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل دیے اور بالکل عام فہم جن کے سمجھنے کے لیے کسی بھی اضافی قابلیت کی یا علم کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنے آسان دلائل اللہ نے دیے کہ جن کو ایک بچے کے سامنے اگر رکھ دیے جائے تو وہ بھی سمجھ جائے گا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں سے 3 نعمتوں کا ذکر کیا: کان، آنکھیں اور دل. کان، آنکھیں اور دل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. ان پر اگر کوئی غور کرے کہ کان، آنکھیں اور دل ہر انسان کے ساتھ ہیں، ہر انسان ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے، ہر ایک کو کان کی منفعت کا، آنکھ کے فائدے کا اور دل کے فائدے کا اچھی طرح معلوم ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ کان اگر نہ ہو تو ساری دنیا خاموش لگتی ہے، آنکھیں نہ ہوں تو ساری دنیا اندھیرا ہے، دل نہ ہو تو پھر کچھ ہے ہی نہیں. یعنی اتنی اہم چیزیں روزمرہ ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل سے پرکھتے ہیں،
سمجھتے ہیں ان کو کس نے بنایا، ان کے اندر کس نے کارگری دکھائی، ان کو کس نے، کانوں کو کس نے سماعت کی دولت سے نوازا، اور پھر اس سماعت کو کس نے بنایا، آنکھ، دل۔ فرمایا اسی کے اندر اگر کوئی غور کرے کہ اسے بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، تو لا محالہ دل اور دماغ، ذہن، ہر چیز صرف اور صرف اللہ کی طرف جاتی ہے کہ وہی خالق ہے ان انعامات کا، وہی مالک ہے۔ اسی نے کان کے اندر جو ہے وہ سننے کی صلاحیت رکھی، آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھی، دلوں کے اندر پرکھنے کی، جانچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت رکھی، لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اب صرف ان ہی چیزوں پر اگر غور کیا جائے تو اللہ کی وحدانیت سمجھ آتی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ آتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہیں اللہ کو سمجھنے کے لیے باہر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تم اپنے نفس کے اندر غور کرو، اپنی جان، اپنے بدن کے اندر غور کرو۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ یہاں دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ بصارت نہیں بلکہ بصیرت۔ تم اسے دیکھ کر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ ذات جس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنائے، وہی ذات معبود ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین پر پھیلا رکھا ہے، زمین پر تم رہتے ہو، زمین پر چلتے پھرتے ہو، زمین پر تمہاری منفعت رکھ دی، تمہارا فائدہ رکھ دیا، تمہاری زندگی کے اکثر اسباب و وسائل زمین پر رکھ دیے، زمین ہی کے اندر سے تمہارے لیے کھانا پینا پہننا یہ اگایا اور تمہیں زمین پر پھیلا دیا۔ انسان کہاں پیدا ہوتا ہے، کہاں مرتا ہے، کہاں کام کرتا ہے؟ فرمایا کہ اپنی اس زمین پر چلنے پھرنے کو ذرا تم ایسی نظر سے دیکھو، غور سے دیکھو، اس پر فکر اور تدبر کرو، تمہیں اللہ کی ذات سمجھ آئے گی۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر جب تمہیں اکٹھا کیا جائے گا تو تم کائنات کے جس کونے میں بھی ہو، تمہیں اللہ اپنے ایک امر کن کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے میدان محشر میں۔ اس کو تمہارے اکٹھا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، وہ ایک امر سے، ایک حکم سے تمہیں اکٹھا کر دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ذات ہے یحیی جو حیات دیتا ہے، وَيُمِيتُ جو موت دیتا ہے۔ موت دینے والی ذات اللہ کی، حیات دینے والی ذات اللہ کی۔ صرف موت و حیات پر اگر غور و فکر کر لیں، یہ بھی کوئی اوپری اجنبی چیز نہیں، اسی سے ہر ایک کو واسطہ پڑھنا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ زندگی کو دیکھ رہے ہیں اور موت کو بھی دیکھ رہے ہیں، موت کو بھی دیکھتے ہیں۔ کون ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہو؟ ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کی طب، ساری دنیا کی میڈیکل سائنس اکٹھی ہو جائے، اگر کوئی مر جائے دوبارہ اس کو زندہ نہیں کر سکتے، اور اگر جس نے زندہ رہنا ہو اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ تو لا محالہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذات ہے جو موت اور حیات کی مالک ہے۔ تو بداہتاً یہ بات ذہن میں آتی ہے وہ ذات اللہ کی ہے، تو فرمایا کہ اس ہی کی عبادت کرو۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کا اختلاف روزانہ ہم نوٹ کرتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا، کبھی رات چھوٹی، اور اس دن اور رات کے آنے جانے میں، ان کو آگے پیچھے کرنے میں، اور یہ کروڑوں سال سے یوں ہی چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ذات ہے جو دن اور رات کی تبدیلی کرتا ہے، تو وہی ذات اللہ کی ہے۔ فرمایا ان ہی چیزوں کے اندر اگر تم غور کرو تو تمہیں اللہ کی ذات سمجھ آئے گی۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن لوگوں نے اللہ کی ان
قدرتوں کے اندر، عجائبات کے اندر غور کر کے اللہ کو سمجھنے کے بجائے وہی پرانا گھسا پٹا اعتراض کیا جو پہلے لوگوں نے کیا۔ پہلے لوگ بھی یوں ہی کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں، مٹی بن جائیں، ہڈیاں ہو جائیں تو کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ فرمایا یہی اعتراض یہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد زمین ہمیں کھا جائے، مرور زمانہ کے ساتھ قبروں کے نشانات مٹ جائیں، کسی کے وہم و گمان میں نہ رہے، پانی آئے بہا کر لے جائے، ہوا آئے اڑا کر لے جائے، تو آئنا لمبعوثون، دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن آباؤنا ھذا من قبل، وہ کہتے تھے ہمارے باپ داداؤں کو بھی اس بات سے ڈرایا جاتا تھا یا اس بات کا وعدہ کیا جاتا تھا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہنے لگے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم نہیں مانتے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ آپ کہہ دیجئے لمن الارض ومن فیہا، یہ بتلاؤ یہ زمین اور جو کچھ اس پر ہے یہ کس کا ہے، کس نے بنایا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ انشاءاللہ یہ کل کے درس میں